الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم دائی اور فاتح کے متعلق جن کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، جن کی سیرت کو معلوم کرنے جا رہے ہیں، جن کی سیرت سے کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید کا ارشاد ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ انسانی تربیت و نشو و نما میں ماحول اور ساخت کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اچھا ماحول سونا اگلتا ہے اور خوبصورت ساخت اور بہت ہی بہترین نیکی اور بھلائی پروان چڑھاتا ہے۔ انسان پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اچھے خاندان میں اس کی پیدائش ہو جو اس کی بہترین تربیت کرے اور اللہ اور رسول کی فرما برداری اور صحابہ و تابع و تابعین کی عقیدت اور بھلائی اور عمدہ اخلاق کی بنیاد پر سرسبز و شاداب پودے کی آبیاری کرے۔ وہ پودا جو زرخیز زمین میں لگے، اگے، شفاف پانی سے سینچا ہوا ہو، سورج کی کرنیں پڑتی ہوں، خوشگوار ہوائیں چلتی ہوں، لہلہا اٹھتی ہوں، وہ کس قدر نصیبور ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ والدین کی نیکی اور بدی کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، اور بچے ماں باپ کے کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسمعی نے کتنی شاندار بات کہی ہے کہ ایک دن مور نے اپنی چال بدلی تو اس کے بچے بھی ویسے ہی چلنے لگے۔ مور نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں چلنے لگی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے شروعات کی، ہم نے بھی وہی چال اپنا لی، تو ٹیڑھی چال بدلیے اور سیدھی چال چلیے۔ اگر آپ نے چال بدلی تو ہم بھی اسی طرح چلیں گے۔ کیا آپ ہمارے آباء و اجداد سے واقف نہیں ہیں؟ ہر نسل اپنے اطالی کے نقش قدم پر چلتی ہے، اور جس باپ نے اپنے اولاد کو جو دکھایا ہوگا اولاد وہی سیکھتی ہے اور نسلیں اسی اعتبار سے پروان چڑھتی ہیں۔ آج اسی کے مصداق میں ہم ایک ایسی شخصیت کے سلسلے میں جاننے جا رہے ہیں جن کا نام عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بن حمود السمیت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 10 ذی الحجہ 1366 ہجری کے مطابق 10 اکتوبر 1947 میں ایک دیندار اچھے گھرانے میں خاندان میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد نیک صالح شخص تھے اور مسجد سے وابستہ تھے، انہوں نے اولاد کی تربیت بھی اسی طریقے سے کی تھی۔ اس دیندار نیک طبیعت خاندان نے عبد الرحمن کی شخصیت سازی میں بچپن ہی سے بہت ہی بہترین بنیاد کردار ادا کیا تھا۔ آپ کے والد ماجد بچپن ہی سے مسجد سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ملا کے لقب سے مشہور تھے، اور تمام لوگ انہیں ملا کے نام سے انہیں جانتے تھے۔ ملا ایک فارسی لفظ ہے جو معلم اور استاذ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کویت میں پیدا ہوتے ہیں، اور کویت میں جو ہے اسی ملا کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد عبد الرحمن کی زندگی کے بارے میں ایک خاص نوٹ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک انسانی زندگی کے ابتدائی مراحل کا شخصیت سازی پر بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ جیسے والد گرامی ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کی نشو و نما دینی شغف رکھنے والے اور دین کے دل دادا ماحول میں ہوئی، جبکہ وہ خود بچپن سے اپنے بھائیوں اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں دینداری اور صلاح میں امتیازی شان رکھتے تھے، اور جس عمر کے بچوں پر نماز ابھی فرض بھی نہیں ہوئی تھی اسی عمر سے وہ نماز کے پابند ہو گئے تھے۔ جبکہ ان کی عمر بمشکل 5 سال ہی کی تھی تو یہ فجر کی نماز تک کے لیے اٹھا کرتے تھے اور مسجد کو جاتے تھے۔ سہیب جو اہلیہ عبد الرحمن یعنی ابو سہیب کے متعلق لکھتی ہیں کہ وہ بچپن میں ہی بڑے نرم مزاج تھے، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو دودھ چھڑاتے وقت بھی نہ رات کو جاگنے کی ضرورت پڑتی اور نہ عام بچوں کو دودھ چھڑانے کی طرح کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اپنے پڑھائی میں بھی جفاکش تھے، بچپن ہی سے دیندار تھے اور دین کے بارے میں کسی مداحنت اور چاپلوسی کے شکار نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ کسی کام سے والد کے ساتھ جاتے تو پیدل چلتے جاتے، اور راستے میں ان کی بار بار رکنے کی وجہ سے والد محترم کو دقت پیش آتی تو ہوتا یہ کہ ان کے سامنے اخبار کا کوئی تراشا یا کوئی میگزین یا کوئی صفحہ انہیں نظر آ جاتا تو وہ فوراً اس کاغذ کو اٹھا لیتے، اس ٹکڑے کو اٹھا لیتے اور فوراً رک کر جو ہے اسے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے اس عمل سے والد محترم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے اندر پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہے، اور کتب و رسائل کو جمع کرنے کا بے پناہ شوق ان کے اندر موجود تھا۔ اسی لیے وہ تنخواہ کا ایک حصہ کتابوں کی خریداری اور ضرورت مندوں کی مدد میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کی راہ پر جس امتی اسلامیہ کے بڑے علماء اور عالی قدر اسلاف گامزن رہے، اسی راہ کو عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، اور بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے اس قدر دل دادا ہو گئے تھے کہ ان کے والد محترم نے بازار ساتھ نہ جانے پر کئی مرتبہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی
चलने के दौरान जो है वो किसी पर्चे या किताबचे ज़मीन पर गिरे हुए किसी सफ़े पर नज़र पड़ जाती तो फ़ौरन झुक जाते, उठा लेते और चलते-चलते पढ़ने लगते। और सड़क पर तवज्जो ना होने की वजह से बसा औक़ात लोगों से टकरा जाते और कई बार ऐसा होता है कि जनरल लाइब्रेरी की लंबी मुद्दत तक चक्कर काटते ताकि वहाँ पर मौजूद जो मवाद है उसका वो मुतालिया कर सकें। डॉक्टर अब्दुल रहमान की मजलिस में जो शरीक होता तो वो उनके आम मालूमात का कायल हो जाता और उनकी इल्मी शख्सियत साजी में कुतुबीनी और कसरत मुताले का बड़ा दखल था और उन्हें ये ज़ौक़ बचपन ही से कुदरत ने अता किया था। इसमें दो राय नहीं है कि गहरे मुताले ने उन्हें ऐसे उलूम से आशना किया था जिससे उनके हम असर वाकिफ नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी चश्मबीना अता की थी, उनका मुतालिया हमाजहत था। शरई दीनी मालूमात के साथ साथ दीगर मज़ाहिब और सियासत और इक़्तिसादियात तक की उनकी इल्मी रसाई थी। उनका ये भी मामूल हुआ करता था कि अगर कोई किताब उनके हाथ लग गई तो ख्वाह कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, कितने ही ज्यादा सफ़हात पर वो क्यों ना मुश्तमिल हो जाए, जब तक वो उस किताब को खत्म न करते उस किताब को नहीं छोड़ा करते थे। कभी वो मुंतका हुआ लाइब्रेरी को जब खुलने से पहले, जो कुवैत की मशहूर लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के खुलने से पहले वहां पर पहुंच जाते और इंतजार करते कि कब लाइब्रेरी खुल जाए, वहां पर दाखिल हो जाए और फिर मुताले में फौरन मसरूफ हो जाया करते थे। यहाँ तक कि लाइब्रेरी बंद होने लगती तो लाइब्रेरी से निकलने वाले ये आखिरी शख्स हुआ करते थे। उनकी आमदनी की एक खतीर रकम किताबों की खरीदारी में सर्फ किया करते थे और ज्यादातर मिस्री किताबें जो है वो खरीदा करते थे। जिंदगी की संजीदगी और नशोनुमा की बेहतरी के लिए अब्दुल रहमान बिन सुमैद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत साजी में बचपन ही से नुमाया किरदार अदा किया और उनकी इल्म, अक्ल और तजुर्बे को बाम उरूज तक पहुंचाया। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का ये बेहतरीन पहलू हमारे सामने आता है कि बचपन ही से आपको पढ़ने की आदत थी, आपने बचपन ही से पढ़ने का आगाज कर दिया था। ये हमें आपकी जिंदगी में नजर आता है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि नन्हे पौधे अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह को जिस चीज ने तनावर दरख्त बनाया, दरहकीकत 7 साल स्काउट की सरगर्मियों में उसकी पाबंदी के साथ वो शिरकत करते रहे और जिसके असरात उनकी जिंदगी पर बहुत नुमाया हमें नजर आते हैं। और इस्लामी फिक्र साजी और जिंदगी के सरगर्म और दुश्वारियों के मौके पर सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मिजाज भी उनका बन गया था। और ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि स्काउट के सरगर्मियों के असरात जिंदगी पर बहुत दूर रस पड़ते हैं। खुद एतमादी और बहादुरी उनके अंदर पैदा होती है और अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह ने एक समंदरी सफर से बहुत फायदा उठाया, जिस सफर में पानी की किल्लत भी थी और स्काउट्स के साजो सामान की कमी भी थी, इसलिए कि उनकी रफ्तार गुजरने वाले जो स्ट्रीमों का इस्तेमाल करते और साथियों से बिछड़ जाते, फिर यकजा हो जाते, फिर उन्होंने स्काउट की अलामती नाम रख लिए। इस तरह अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में जिंदगी के अमली तजुर्बात और घरेलू शानदार तरबियत ने 4 चांद लगा दिए और एक मजबूत कदावर मुश्किलात का बड़ी संजीदगी और तहम्मुल के साथ पेश आने वाली शख्सियत जो है वो बनकर उभरे। फिर आगे हम देखते हैं 1967 ईस्वी में शेख सुमैद फलस्तीन की फिदाइयों के ताउन के लिए चंद जवां साल साथियों के साथ जिहाद के लिए रवाना होते हैं और अहले खाना को सफर की इत्तला भी नहीं होती। अलबत्ता घर वालों को उनके छोड़े हुए वसीयतनामे से मालूम हो जाता है जिसे उन्होंने ऐसी जगह रखा था कि लोग आसानी से पढ़ लें, लेकिन उस वक्त अरब मुल्कों के हालात ने मंजिल मकसूद तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी और कारवान जिहाद को लौट कर उन्हें वापस आना पड़ा। शेख अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह तहजीब और सकाफत से भरपूर वाकिफ थे और पढ़ने के दिलदादा थे और आखिरी उम्र तक लिखने और पढ़ने का सिलसिला उनका जारी रहा। अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह मेहनतकश, जफाकश लोगों से सबकत करने वाले, अपने मंसूबों में कामयाब होने वाले, बनाए हुए खाकों में रंग भरने वाले, फिक्र और सोच को बरोए कार लाने वाले एक बेहतरीन इंसान थे। शेख अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के गम में फिक्रमंद रहते, उसकी उम्मीदों से खुश होते, रंजो गम से गमजदा हो जाते, होने वाले कामों की खुशी से कभी रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहते और रंजो गम ने उनको कभी उस काम से नहीं रोका। फिर हम देखते हैं कि कुवैत के चारों अतराफ में जो तरबियत गाहें, नेकी और तकवे के मराकिज और रोशनी के मीनार के तौर पर मशहूर थी, डॉक्टर अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह उनसे अहदे शबाब ही से फैजियाब होते रहे और अल्लाह की तौफीक से उन्हें अच्छी सोहबत मिली और उमदा रफाकत भी हासिल रही, जहाँ से उन्होंने गैरों के काम आने का सबक सीखा और उसके बाद खुशनुमा जिंदगी जो है उन्होंने आगे गुजारी। कुवैत की बुनियादी तरबियत गाहें दरअसल मसाजिद थी, जहाँ पर नौजवान हिफ्ज कुरान किया करते थे और अहादीस पढ़ने के लिए जो है जौक दर जौक आया करते थे। बासलाहियत उलमा वहाँ पर होते और वहाँ पर जो है एक इल्म का बेहतरीन चश्मा से वो फैजियाब हो जाते। ऐसी जगहों पर आप रहमतुल्लाह अलैह जाया करते थे, मस्जिद में बैठा करते थे और इन तरबियत गाहों और इंसानी गारगाहों का अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत साजी पर बड़ा अमल दखल रखा। आज की जिंदगी में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो है मस्जिद में लेकर जाने को बहुत ही ये समझा जाता है कि जो है बच्चे के लिए मुश्किल होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा बचपन ही से इन तरबियत गाहों में जाया करता था और अब्दुल रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की जो तरबियत हम देखते हैं उसमें जो है इन मसाजिद ने भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि शेख अब्दुल सुमैद
کے متعلق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی انہوں نے خریدی اور اس میں مزدوروں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو بٹھاتے اور ان کو ان کے قیام گاہوں اور کارخانوں اور محنت مزدوری کے مقامات پر پہنچایا کرتے تھے، اور کرائے کے نام پر کچھ بھی نہیں لیا کرتے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگ دھوپ میں جو ہے چونکہ اتنا زیادہ چلتے ہیں تو اس کی تمازت اور گرمی کی شدت سے بچ سکیں، ورنہ جو ہے ٹرانسپورٹ کی بسیں ایسے لوگوں کے سفر کے لیے ہوتی ہیں لیکن وہ تاخیر سے چلتی ہیں اور دھوپ سخت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ خدمت ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کا خوب انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے گاڑی جو خریدی اس کا اصل جو مقصد انہوں نے رکھا وہ دنیاوی اسباب کے لیے انہوں نے اسے نہیں لیا، فخر جتانے کے لیے نہیں لیا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں لیا کہ ان کے پاس جو ہے بہت سارے مال یا اسباب ان کے پاس موجود ہیں، بلکہ انہوں نے جو گاڑی خریدی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب مزدور ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا جا سکے اور ان لوگوں کی ضرورت کو جو ہے پورا کیا جا سکے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ بینک کے اکاؤنٹ اور قرضے زندگی میں حقیقی خوشحالی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ شہنشاہ حقیقی کی خوشنودی کا احساس خوشبختی اور خوشگوار زندگی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بینک میں جمع شدہ سرمایہ پر 6% سود ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ 700 گنے تک ہمیں عطا فرماتا ہے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنے سے 700 گنے تک اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر انسان کو عطا کرتے ہیں۔ یہ تھا بہترین طریقہ جو ہمیں ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ کے ثمرآور 2 شجر نیک اولاد کے خود گوار قلم ہے۔ اس چمن کے من میں ڈوب کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا، ان کی مثالی شخصیت سایہ فگن رہی، ان کا روشن عمل رہنما رہا اور تاکید و تلقین کی ضرورت انہیں کم پڑی تھی۔ بڑے لوگ اکثر جو ہے ماں کے پیٹ سے بڑے بن کر نہیں پیدا ہوتے، بلکہ ان کو بڑا بنانے میں خاندان کی تربیت، معلم کی تعلیم، نفس کے قبول کرنے کی صلاحیت نمایاں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں کو خوب پروان چڑھایا، ان کی قوتوں کو جلا بخشنے اور ان کی عقلی اور روحانی کمیوں کی تکمیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس طرح ایک دیندار گھرانے شریف والدین کے سائے عاطفت میں پلے بڑے اور والدین نے کھانے پینے سے پہلے دین اور حکمت کی تعلیم دی۔ آپ کے والدین نے جو بہترین نمونہ پیش کیا وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میری زندگی کا ورک پروگرام میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ 1950 کے دور میں زیادہ لوگوں کے پاس گاڑی نہیں تھی، جبکہ میرے والد کے پاس اوبل ماڈل کی ایک کار تھی، جو جس پڑوسی کو ہسپتال یا کسی جگہ لے جانے کی ضرورت پڑتی تو وہ جاتا۔ ایسا بھی ہوتا کہ کسی پڑوسن کے یہاں ولادت کا مسئلہ ہوتا تو لوگ والد صاحب کے یہاں پیغام بھیج دیتے اور وہ فوراً انہیں ہسپتال، اس حاملہ عورت کو جو ہے فوراً ہسپتال لے جایا کرتے تھے۔ ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ثانویہ کے طالب علم ہے، لیکن ان کا دل اتنا درد مند تھا، جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ وہ دھوپ کی گرمی میں، دھوپ کی تپش میں، کویت کی وہ گرمی کو ہم جانتے ہیں کہ جو ہے مکہ میں کس طریقے کی گرمی ہوتی ہے، اسی طریقے کی گرمی کویت میں ہوتی ہے۔ ایسی گرمی میں بھی ان کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہوتی وہ یہ کہ وہ محنت و مزدور لوگوں کی مدد کر سکیں اور جہاں تک ہو سکے مفت میں جو ہے وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی پروگرام میں ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ والدین کے احترام کو ملحوظ رکھا اور رشتے ناطے کا ہمیشہ خیال رکھنا سیکھا۔ ہمارے والدین دور دراز کے رشتوں کا بھی خاص خیال رکھتے تھے اور ہمارے گھر میں ملاقات کرنے والے مسافر کے لیے ہمیشہ ہمارا در کھلا رہتا تھا۔ ہماری والدہ بھی والد کے نقش قدم پر چلتی اور معمولی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی ہماری پڑھائی میں ہاتھ بٹاتی اور محبت کے پھول بکھیرتی اور بھائیوں کو ایک دوسرے سے قریب رکھنے کی وہ حتی الامکان کوشش کیا کرتی تھی۔ عبد الرحمن کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے انتہائی سکون پسند تھے، حتیٰ کہ دودھ پینے کے زمانے میں بھی وہ عام بچوں کی طرح جو ہے انہیں ستایا نہیں کرتے، بلکہ جو ہے عام بچوں کی طرح ستاتے نہیں، بلکہ جو ہے انہوں نے اپنے ماں کے لیے کوئی مشکل کا باعث نہیں بنے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نگاہ رکھنے والے یہ ضرور محسوس کریں گے کہ ان کی اعلیٰ ہمتی بچپن ہی سے انسانی اور ایمانی مراتب کی چوٹی تک ہر میدان میں پہنچنا چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی مثالی بلند کردار کے حامل نوجوان تھے جو ہر چیز پر کمال کو پسند کرتے، لیکن جب مسئلہ آیا رفیق حیات کی تلاش کا تو انہوں نے ایسے شرائط رکھے جسے عام نوجوان قابل توجہ نہیں سمجھتے، چاہے اس میں ان کی انفرادی اور اجتماعی تربیت کو دخل ہو یا ایسے شرائط کے حامل لڑکی ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ جو چاہتے تھے کہ ان کی بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کی ساتھ رہنے والی ایسی ہو جو شرعی لباس کو زیب تن کرتی ہو، دیندار ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو، اللہ کی مددگار ہو
اور یہ ان کی کوالٹیز تھے جو انہوں نے اپنی بیوی کے اندر دیکھنا چاہے۔ مثالی نوجوان عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ کہ ایک شاندار ثمراور شجر تیار کرنے کے لیے وہ ایک مثالی گھر کی بنیاد ڈالنا چاہتے تھے، جہاں اسلامی دعوت پروان چڑھے، جو نیکی اور بھلائی پھیلانے کی گراں قدر پیغام کے سلسلے میں معاون بنے، اور جب تک زندہ رہے سیرت مہکے اور مر جائے تو وہ مدفون ہو جائے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے جس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، جو شریک حیات وہ اپنی زندگی میں چاہتے تھے، تو ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ شریک حیات ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے ایسا گھر تعمیر کیا جائے جو کہ ایک مثالی گھر ہو اور ایک مثالی خاندان ہو، اور تمام لوگ وہاں پر جو ہے ایک اسلامی فکر رکھنے والے ہوں، جو آگے ان کی زندگی میں جو ہے ہم جیسا جیسا دیکھتے جائیں گے تو ان کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا۔ عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے ہمارے معاشرے میں جمہوری افکار اور نظریات کی زہریلی ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے جب مجھے میری مطلوبہ صفات کی بیوی کویت میں نہیں مل سکی تو میں اس سلسلے میں سعودی عرب میں آباد عزیز و اقارب سے رابطہ کیا، لیکن وہاں کی ترقی پسند دوشیزاؤں نے مجھے رجعت پسند قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کری اور سہیب سے جو ہے ان کی شادی طے پاتی ہے اور ان کی شادی ان سے ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ سہیب جیسی بیوی انہیں ملی جو مشکل اور دشوار گزار وقت میں بھی ان کے لیے ہم سفر بنی، جو دینی اور عصری تعلیم کا جو ہے سنگم، دیندار، احوال زمانہ سے باخبر، یونیورسٹی کی فاضلہ اور کار کی ڈرائیونگ سے بھی جو ہے وہ واقف تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی سہیب سے جب شادی ہوتی ہے تو جس طرح ہر نئے جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی کے آغاز میں شریک حیات کے اخلاق، طور طریقے، مزاج، زندگی کی ترجیحات اور فلسفہ حیات کے بارے میں واقفیت حاصل کریں اور شریک زندگی کے مزاج کے مطابق ڈھلے اور اس کے ساتھ رفیق بن کر چلے، ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس گوشے کو ہم ان کے عزیز ترین رفیقہ حیات نیک و دیندار خاتون سہیب کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب رخصتی کے بعد میں پہلی مرتبہ سسرال آئی تو مجھے گھر کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرہ دیکھتے ہی میں چکرا گئی، ویران پڑا تھا، چند معمولی چیزیں نظر آ رہی تھی۔ ایک چٹائی پر پتلا سا بستر بچھا ہوا تھا جس پر ایک تکیہ رکھا ہوا تھا اور ایک بہت سادہ سی چادر تھی کہ اور ایک بہت سادہ لکڑی کی لائبریری ہے، اور اس کمرے میں جو ہے ایئر کنڈیشننگ تک موجود نہیں ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ صاحب حیثیت گھرانہ تھا۔ یعنی کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا نہیں تھا کہ مال موجود نہیں ہے، لیکن مال ہونے کے باوجود وہ بڑی ہی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر جو ہے ان کی بیوی کے ذہن و دماغ میں اسی وقت یہ حقیقت رچ بس گئی کہ میری شادی ایک نیک اور مرد زاہد سے ہوئی ہے، اور زندگی کی جو تصویر میرے سامنے آئی ہے میں اسے قبول کر لوں گی۔ پھر تو مجھے قلبی اطمینان ہو گیا اور ہنسی اور خوشی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس منظر کا تذکرہ میں نے اپنے میکے والوں سے تک نہ کیا، اور آج تک میں انہیں اسے نہیں کیا۔ جب سسرال والوں نے کہا کہ جاؤ اور دباؤ ڈالا تو میں نے اپنے شوہر سے ایک بیڈ اور ایک ایئر کنڈیشننگ خرید لیا۔ جوان سال شوہر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ شریک زندگی سادہ زندگی اور دنیاوی زہد کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے، جبکہ ان کے پاس دنیا ہے، زیب و راحت کے اسباب ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ایسے وقت میں سادہ زندگی گزارنا یہ عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس طرح ان کی ہمدم دعوتی مہم کے دوران پیش آنے والے جان گسل حالات اور زندگی کی مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار رہے، اور جو بھی ہوا سہیب جو ہے ان کے ساتھ ہمیشہ تیار رہی اور ان کی مدد کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی رہی۔ محترمہ سہیب کہتی ہیں کہ جب ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ نے افریقہ میں دعوتی خیراتی تحریک کا آغاز کیا، آپ رہتے تو کویت میں تھے لیکن آپ کا دل اتنا نرم تھا کہ آپ افریقہ کے جب لوگوں کو دیکھتے تو آپ کا دل نرم پڑ جاتا، تو وہاں پر جا کر جب آپ نے دعوتی خیراتی تحریک کا آغاز کیا تو ابتدائی 3 سالوں میں تنہا آتے جاتے رہے اور افریقی سفر کے لیے قسطوار چھٹی لیتے رہے، لیکن جب 1984 میں سفر کا مرحلہ پیش آیا تو ہم نے طے کیا کہ گرمی کی چھٹیوں میں ہم بھی ان کے سفر میں شریک رہیں گے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کی دعوتی زندگی میں ہاتھ بٹائیں، فقیروں اور محتاجوں کا ساتھ دیں، وہ جس طریقے سے کرتے ہیں اس کام کو ہم دیکھیں اور قریب سے اس چیز کو محسوس کر سکیں۔ اس وقت ہمارے 2 بچے تھے، بیٹی اسما 10 سال کی تھی اور ننھا سا بچہ عبداللہ جو ہے وہ 1.5 سال کا تھا۔ ان دنوں وہاں کی زندگی بڑی سخت تھی، رہائش کے لیے سواری سب انتہائی معمولی درجے کی تھی اور بے حد خستہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے فضل اور کار خیر کی برکت تھی کہ اللہ نے ہماری اولاد کے دلوں کو موہ کر لیا اور ہمارے ساتھ دل و جان سے لگے رہے، اور ہم نے محسوس کیا کہ وہ دیار غیر میں اپنے والد کے ساتھ رہ کر ان کے دعوتی کاموں میں شریک ہو کر ایک انجانی خوشی محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو وہاں مختلف بیماریوں کا شکار ہونا پڑا، وہاں مچھروں کی بھرمار تھی، انہیں جسمانی اذیتیں اٹھانی پڑی۔ اس پر طرفہ تماشا یہ
کہ جو ہے زندگی تنگ، رہائش بیکار، موسم ناواقف، کبھی موسلادھار بارش ہو جاتی تو کبھی سخت گرمی کی تپش وہاں پر ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے بچوں کا معمول بن گیا تھا کہ وہ ہر سال افریقی ممالک کے سفر میں ہمارے ساتھ ہوتے، اور یہ سلسلہ ان کی یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہونے اور گرمیوں کے موسم میں کورس کی تیاری کے لیے جو چند چھٹیاں ملتی ہیں اس کے بعد سے لے کر ان کی شادی بیاہ ہونے تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کی کہ چھوٹے سے ہی وہ بچے جو ہے آپ کے والد، حالانکہ اتنے مشکل حالات میں، حالانکہ آپ کے پاس مال تھا، دولت تھا، اسباب تھے، ہر کچھ آپ کے پاس موجود تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی کویت کو چھوڑ کر جانا اور ویسے وقت میں ان کے بچوں کا ساتھ دینا، یہ ان کے لیے بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ نے عیش و عشرت اور راحت اور سہولت کی زندگی کو الوداع کہہ دیا اور افریقہ کے مناکارا گاؤں کے ایک معمولی سے گھر اینٹائی مورو نام کا ایک قبیلہ ہے اور اس کے پڑوس میں جو ہے وہاں پر وہ قیام کرنے لگ گئے۔ ان کے اہل و عیال بھی ان کے ساتھ وہاں پر آ گئے اور دونوں دعوت کے کارہائے نمایاں انجام دینے لگے۔ وہ بچے اور بیوی ساتھ میں مل کر جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، ساتھ میں مل کر انسانی خدمت کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ اس جذبہ دعوت سے سرشار میاں بیوی معاذات اور جنگلات کے دورے کرتے، وہاں آباد انسانوں کے لیے طبی، تعلیمی، سماجی سہولتیں پیدا کرتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی اور کبھی ان کے دونوں بیٹے 20 گھنٹے سے بھی لمبی ڈرائیونگ کیا کرتے تھے، کار سے دور دراز علاقے تک وہ پہنچتے، کبھی پیدل چلنے کی نوبت آ جاتی تو کیچڑ اور غلاظت سے بھرے ہوئے راستے پر بھی انہیں چلنا پڑتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس پر چلا کرتے تھے۔ عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعے کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے کہ ہمیں لوگوں کا ایک مجموعہ نظر آیا، ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تاکہ لمبے سفر کا تکان کم ہو جائے، اتنے میں اچانک ایک شخص آیا اور میرے چہرے پر تھوک دیا، میں تو حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر پتا چلا کہ وہاں کسی خاندانی مسئلے کو سلجھانے کے لیے پنچایت ہو رہی ہے جس میں کسی اجنبی کی شرکت ممنوع تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی علاقے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے ہوں اور وہاں کے لوگ بیوی کے پردے کو دیکھ کر جو ہے انگشت ہو گئے ہوں اور پردہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھے ہوں تو وہ دوڑ کر جو ہے کار کے اندر بند ہو گئی ہوں، لیکن ایسے وقت میں بھی نہ ان کی بیوی نے پردہ چھوڑا، نہ ان کے شوہر نے انہیں جو ہے ان کے شوہر نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں نے مل کر دعوت دین کا کام انجام دیا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جیے اور افریقہ کے جنگلوں میں عمر کا بیشتر حصہ جو ہے انہوں نے گزار دیا۔ خارزاروں میں آواز حق بلند کرتے، ہنگامی حالات میں ریل لے کر جو ہے پہنچتے، مصیبت زدہ کی مدد کرتے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرتے، مفلسوں محتاجوں کا تعاون کرتے، ان کے پیچھے نیک فرمانبردار بیوی ہوتی، وہ نہ ہوتے تو ان کی محافظ ہوتی، ان کے اولاد کی دیکھ بھال کرتی۔ گھر والوں نے شیخ سمیت رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم پیغام اور بڑے کاز کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ سمیت رحمۃ اللہ علیہ گھرانے کی قربانیاں قابل قدر ہے، لیکن سب سے بڑی قیمت شیخ عبد السمیت رحمۃ اللہ علیہ کو جو چکانی پڑی وہ یہ ہے کہ مہینوں تک وہ گھر سے دور رہتے، بیوی کے چمکدار چہرے کے دیدار سے محروم رہتے، بچوں کی کھلکھلانے کی آواز سننے کو ترستے اور میٹھے ٹھنڈے پانی کا ذائقہ بھول جاتے، نرم گرم بستر کی لذت بھی کبھی انہیں نہ ملتی۔ بھرپور شباب، شادی شدہ، تحمل برداشت کا پتلا، مرد مجاہد راہ خدا میں نثار، مسلم برادران کی خدمت کے جذبے سے سرشار اور عام انسانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ افریقہ میں 10 مہینے رہتے، کبھی کبھار تو 11 مہینے کے بعد کویت کو واپس آیا کرتے تھے اور مہینے 2 مہینے بچوں کے ساتھ گزارتے اور پھر اس طریقے سے واپس جو ہے وہ وہاں سے بچھڑ جایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہو رہا ہوگا کہ آخر ان کی عدم موجودگی اور لمبے سفر کے باوجود ان کے بچوں کی عمدہ اور شاندار تربیت آخر کیسے ہوئی؟ اس سوال کا جواب بڑے دردمند لہجے میں شیخ سمیت رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمانوں کی یتیم اور غریب بچوں کی کفالت اور نگہداشت کے لیے افریقہ کے سفر پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ فیصل یونیورسٹی سعودی عرب سے مویشی ڈاکٹر بن گیا۔ پھر ان کی اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ محض صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ سہیب جو ہے وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرے بچوں کی تربیت بہت اچھے سے ہوئی، وہ خانگی اور عوامی زندگی میں اسلامی تعلیمات کے پابند ہیں۔ میرے نامور شوہر نے افریقہ میں بھلائی کے جو پودے لگائے تھے اس کے شیرین پھل ہم نے جو ہے کویت میں پائے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہترین مثال ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے۔
कुछ साल पहले की बात है कि अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। कुवैत जब वो लौट आए ताकि आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज वो करा सके, क्योंकि अफ्रीका में तिब्बी सहूलत जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जब वो इलाज के लिए कुवैत में क़याम पजीर थे, तब उन्होंने सोचा कि वो किसी इदारे में न मुलाजिम है कि मशगूल रहे, और उनके लिए बेकार बैठना बहुत दुश्वार था। तो इसलिए मुख्तसर पैमाने की तिजारत में उन्होंने जो है वक्त लगा दिया। जब वो कुवैत आए तो वहाँ पर खामोश बैठना जो है, जिस तरह से एक मुसलमान का हाल होता है कि वो कभी खामोश नहीं बैठता, उसके पास जाया करने के लिए कोई वक्त मौजूद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया जो है सामने जहन में आता है कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ज़्यादा थक कर हार कर जो है जब आकर बिस्तर पर जो है अपनी पीठ टेकने के लिए एक लम्हे के लिए जब बैठने वाले होते हैं और मालूम होता है कि एक और काफिला मक्का आ रहा है, तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं और फौरन जो है दावत दीन का काम करने के लिए उठ जाते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो तर्ज अमल था कि हमें अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में नजर आता है, वो फौरन तिजारत के लिए वक्त लगाने लग जाते हैं। अल्लाह ताला उनके वक्त में इतनी बरकत देते हैं कि उन्हें अच्छे मुनाफे हासिल होते हैं और उनके पास दौलत जमा हो जाती है। तमाम दौलत जो उनके पास जमा हो जाती है, वो उस दौलत को अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि उस दौलत को जो है अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया करते थे। नेक बीवी के इसरार पर डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह ने जब इलाज मौलजा के लिए डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट लिए थे, उन्हें वो कैंसिल कर देते हैं और सामान्य सफ़र तैयार कर लेते हैं। अहलिया के साथ मडगास्कर के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं और बड़ी ही तेज़ी के साथ कबाइलों पर असरअंदाज होने लगते हैं, जिनसे ईसाई जो लोग वहाँ पर होते हैं, जब वो मडगास्कर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में दावत दीन का काम करने लग जाते हैं और कई सारे लोग जो है वो दावत दीन और इस्लाम को कबूल करने लग जाते हैं। ऐसे वक्त में वहाँ पर जो ईसाई होते हैं उनके अंदर एक हलचल मच जाती है और जो उनका गिरजा घर होता है वो हरकत में आ जाती है, जिसके बायस बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि अरबाब इख्तिदार जो होते हैं वो गिरजा घर वालों से जाकर शिकायत करते हैं कि इस तरह डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाए। और उसके बाद अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह को मुल्क बदर कर दिया जाता है, चूंकि वो दावत दीन का काम कर रहे थे। उनके साथ मुल्क में जितने दाई सरगर्म थे उन तमाम को वहाँ से निकाल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह जो है आज के ज़माने में हम सोचते हैं कि दावत दीन का काम कैसे किया जाए, हम कैसे लोगों तक अप्रोच करेंगे, कैसे लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचाएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर भी हिम्मत से काम लेते हैं, जाकर घर घर लोगों के अंदर जो है दावत दीन का काम करते हैं, और जब उन्हें मालूम होता है तो उन्हें वहाँ से जो है मुल्क बदर कर दिया जाता है और फिर वह वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी हम देखते हैं कि आप जो है कई सारे लोगों तक जो है दीन इस्लाम को दाखिल करने का आप जरिया बनते हैं। तकरीबन एक 35 लाख इंसानों तक इस्लाम में दाखिल होने का जरिया आप रहमतुल्लाह अलैह बनते हैं। सुभान अल्लाह। ये रुदाद अफ्रीका के उन इलाकों की है जहाँ जो है खिदमत उन्होंने अंजाम दी थी और मुहिम को उन्होंने जारी रखा था। अफ्रीका में ईसाई मिशनरियाँ जो हुआ करती थी वो गिरजाघरों और स्कूल और जो कॉलेजेस हुआ करते थे वहाँ पर वो जाल बिछाया करती थी, उनके बारे में जो है 2-2-4 की तरह वाज़ेह करते और इंसान कमजोरियों की तलाश में जो है रहते और मुसीबत ज़दा जो लोग होते उनका इस्तेमाल करते, उनकी ज़रूरतों और मोहताजी का अजाला दीन के बदले करते थे और ईसाईयत कबूल करने पर उन्हें मजबूर किया करते थे। जबकि इस्लाम का तरीक़ाकार ये कभी नहीं रहा, न दाइयान इस्लाम का ये शेवा रहा है। और अफ्रीका में सरगर्म दाई डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह और उन्होंने जो तंजीम कायम की जमीयतुल औन अल मुबाशिर, जिसे डायरेक्ट एड कहा जाता है अंग्रेजी जुबान में, उसमें भी उन्होंने कभी भी अपना मिशन यही बनाया था कि आप लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, लेकिन आप कभी भी लोगों को जो है फोर्स नहीं किया करते थे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अफ्रीका के एक गांव में ईद उल अजहा के मौके पर मैं अपने बेटों के साथ गश्त कर रहा था। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि मस्जिद के करीब एक बच्ची रो रही है। मैं आगे बढ़ा उससे पूछने लगा कि ए बच्ची, ईद के दिन तुम क्यों रो रही हो, आखिर क्या वजह है? तो उसके आंसू के अल्फाज की शक्ल में बहने लगे। ईसाई मिशनरी ने गिरजा घर के तहत जो स्कूल कायम की थी उसके प्रिंसिपल उस्तानी ने मेरा नाम मौकूफ कर लिया है, क्योंकि सालाना फीस जो है मैं अदा नहीं कर सकी हूँ और प्रिंसिपल कहती है कि अगर नमाज पढ़ने और कुरान हिफ्ज करने के लिए मस्जिद जाना छोड़ दो तो हम तुम्हारा नाम स्कूल में बहाल कर देंगे। लेकिन मैंने उनकी तजवीज़ को ठुकरा दिया और साफ साफ कह दिया कि मस्जिद की हाजिरी और दीन पर कायम रहना मेरे लिए स्कूल में पढ़ने से के मुकाबले में ज़्यादा अहम और ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह को ये बात मालूम होती है तो आप अपनी तंजीम के ज़रिए से उसकी फ़ीस की अदायगी करते हैं, उसकी जिम्मेदारी को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद वो बच्ची जो है अपने दीन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। फिर आगे चलकर हम अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में देखते हैं कि आप
بیان کرتے ہیں کہ شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ بیوی کے ساتھ وہ باہر نکلے اور کار کی ڈرائیونگ کر رہے تھے تو ایک لطیفہ پیش آیا. وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک راز بتا دوں, تم میری پہلی بیوی نہیں ہو بلکہ تم میری دوسری بیوی ہو. یہ سن کر ان کی بیوی خاموش رہی لیکن وہ سہم سی گئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے کہا اور ان سے کہنے لگے کہ میری پہلی بیوی تو دعوت کا مشن ہے. تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی تسلیم سر خم, اللہ رب العالمین کا شکر ہے, جیسا شوہر تھا اللہ رب العالمین نے ویسی ہی بیوی انہیں عطا کی. انہوں نے کہا کہ دعوت کا مشن جو ہے وہ میری پہلی بیوی ہے, یعنی کہ دعوت دین کا کام کرنا ان کی زندگی کا ایک اہم مشن تھا, ان کی زندگی کا ایک اہم مقصد بن گیا تھا. عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ فیملی کے دعوتی میدان کے کارنامے ان کے گھر کے سربراہ عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ ان کے اہلیہ ام سہیب ہی تک محدود نہیں رہے, بلکہ انہوں نے گھر کے ہر فرد کے دل اور دماغ میں دعوتی مہم کی فکر پیوست کر دی تھی. جب آپ دن رات گھر میں کسی کو دیکھیں کہ وہ دعوتی دین کا کام کر رہے ہیں تو دعوتی دین کا جذبہ جو ہے وہ بچوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے اس کے اثرات ان کے بیٹوں تک, ان کے پوتوں تک بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی نوخیز پوتی 13ویں بہار میں تھی, پڑھائی میں اول پوزیشن لاتی ہے. اس نمایاں کامیابی پر خاندان کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ بچی اگر اس طریقے سے اچھے مارکس لے کر آئے, کامیابی حاصل کرے, تو میں اور آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں اور آپ جو ہے اسے چند جو ہے کچھ گفٹ دے دیتے ہیں, کچھ تحفے تحائف دے دیتے ہیں. سر فہرست دادا حضور کی قدردانی جو ہے شفقت چاہتی ہے. اب ایسے تحفے میں انہیں کیا ملے گا؟ قیمتی سوٹ ملے گا, یا کوئی نئے ماڈل کا جو ہے کوئی کمپیوٹر ملے گا, یا دنیا کی کسی مشہور راجدھانی کے سفر کے اخراجات انہیں دیے جائیں گے؟ کیا انعام انہیں ملے گا؟ اس 13 سال بچی کی جو ان کی پوتی ہوتی ہے اس کو کامیابی کے انعام کے طور پر افریقہ کا دعوتی سفر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ افریقہ سے کویت واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھ سے 27 عورتیں اسلام قبول کر چکی ہوتی ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, لا قوت الا باللہ. اللہ کے راستے کی دعوت اور اطاعت کا ذائقہ اور لذت دلوں میں رچ بس جاتی ہے. اس باوقار خاندان نے اس راہ میں بڑی قربانیاں دی اور اس کے اثر تیز ہواؤں کی طرح بڑوں سے پہلے چھوٹوں پر پڑے. اور اللہ کا جو فرمان ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کے باپ نیک تھے, اس کے مصداق میں ان کی تربیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نیک بندے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی نسل کی بھی رعایت فرماتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اچھے ماحول میں آنکھیں کھولتی ہیں تو مٹی نم اور زرخیز ہوتی ہے, اور پھر لالا زاد ہمیں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ زمین اگر زرخیز ہو اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو کس طریقے سے جو ہے, جس طریقے سے مولانا عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جس طریقے سے پوتی جس طریقے سے پیش آتی ہے اسی طریقے سے تمام بچے جو ہے وہ پیش آنے لگ جاتے ہیں. ام سہیب جو ان کی بیوی تھی وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے جب تعلیم مکمل کر لی اور ڈاکٹر بنے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کی جو آگے تعلیم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو ڈاکٹر بنے تو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو ان کے والد کی تمنا تھی کہ ڈاکٹر کے شایہ نشان ان کے پاس کار ہو. وہ کہتی ہیں کہ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ برسر روزگار ہوتے ہوئے بھی وہ کار خریدنے پر اپنے والد کے خواہش کے باوجود مدد کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن بعد میں دیگر ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملازمت کے پہلے سال میں جو انہیں تنخواہ ملی تھی اس کا بڑا حصہ نکال کر ضرورت مند خاندانوں کی مدد کے لیے نکالتے ہیں جس کا کسی کو علم موجود نہیں ہوتا. اللہ کی بے پایا رحمت ہو ابو سہیب پر کہ انہوں نے صدقہ و خیرات اور اپنے کارناموں کو کسی قدر چھپانے کی حتی الامکان کوشش کی. اس مصداق میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خیرات اس طریقے سے کرو, تم انفاق اس طریقے سے کرو کہ اگر ایک ہاتھ سے دو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے. یہ تھی عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی. ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کو حرام اور حلال کے مسائل صرف کھانے اور پینے سے متعلق سمجھایا نہیں کرتے تھے بلکہ زندگی کے تمام گوشوں اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے بارے میں جتنے بھی درپیش مسائل ہیں اس میں کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے اس کی تلقین کیا کرتے تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بیشتر اولاد 1 سال سے زیادہ بیکار بیٹھی رہی, کوئی ملازمت انہیں حاصل نہیں رہی. حرام کمانے کے کئی سارے راستے ان کے سامنے موجود تھے لیکن ان کی اولاد نے اس حرام کے راستے کو نہیں چنا بلکہ حلال کے راستے کو چنا. انہوں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بغیر کسی یعنی کہ بے روزگار رہے اس کو زیادہ توجہ دی, زیادہ ترجیح دی, نہ یہ کہ جو ہے وہ حرام کام کو حرام مال کو کمائے اور حرام کام کو جو ہے وہ حرام مال کو جو ہے وہ
کھائیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر ہمیں عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بغداد میں ڈاکٹر اور دائی عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ بڑے دشوار حوادث اور مشکلات سے دو چار تعلیمی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کوئی دقت و پریشانی ان کے مقصد میں حائل نہیں ہوتی۔ ان کی دعوتی اور انسانی خدمت پر مشتمل مشن ان کا ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ وہ عام نوجوانوں کے خیالات اور نظریات اور خواہشات سے بہت دور تھے۔ انہیں عیش و عشرت کی زندگی موجود نہیں تھی، نہ اچھے لذیذ کھانے اور ٹھنڈے میٹھے مشروبات کے دلدادہ تھے، بلکہ یہ صالح اور نیک نوجوان عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ شب و روز میں صرف ایک بار کھانا کھانے کے عادی تھے اور تعلیمی زندگی بالکل زاہدانہ زندگی گزارا کرتے تھے اور محتاجوں کی طرح رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ایسا بہت کم ہوتا کہ 2 وقت کا کھانا کھاتے، بلکہ راہ خدا میں جتنا مال ان کے پاس ہوتا اس مال کو وہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیسے اس زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو کچھ مال کی ضرورت تھی تو سارے کا سارا مال لے کر آ کر اللہ کے حوالے کر دیتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا ہر ایک سامان آدھا آدھا کر کے لے کر آ کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو آج سوچنے پر لگتا ہے کہ ایسی مثال ہمیں آج دنیا میں کیسے مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کی وہ بہترین مثال ہے کہ انسان اگر چاہے تو انسان کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کچھ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے بناتا ہے اور انسان جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مثالی زندگی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ حوصلہ کامیاب طبیب تھے جنہوں نے کامیابی کے سارے مراحل بخوبی طے کیے۔ تعلیم جو ہے جو انہوں نے یونیورسٹی سے حاصل کی، مختلف یونیورسٹیز میں وہ گئے، وہاں پر جا کر برطانیہ کے کالج میں بھی رہے اور کویت کے سب سے بڑے اور مشہور ہاسپٹل میں بھی کام کرتے رہے۔ یقیناً ان کی اعلیٰ ہمت ہونے اور ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہنے کی یہ واضح دلیل ہے۔ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ اسلام دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان اگر چاہے تو دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی دین کا کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ جنرل فزیشین یا عام ڈاکٹر نہیں بنے، بلکہ وہ پوشیدہ امراض اور نظام ہضم کے ماہر تھے، بلکہ وہ تو مافوق الفطرت تھے۔ وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو جاتے تو صبا ہاسپٹل کے جو وہاں پر وارڈز ہوتے ان کی گشت کیا کرتے تھے، بیماروں کو دیکھتے، ان کے خاندانی ان کے سماجی اور اقتصادی حالات کو معلوم کیا کرتے تھے، پھر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے اور ان کو صحت کے بارے میں اطمینان دلاتے، اور ان خدمات پہ ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جاتا تو اس کے بعد وہ واپس جایا کرتے تھے۔ ہزاروں جواسال ڈاکٹروں کا خواب ہوتا ہے کہ طب و علاج کے معزز پیشے کے ذریعے سے دنیاوی مال کو وہ حاصل کریں، سماج میں نام کمائیں، بڑے عہدے حاصل کریں، لیکن ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب نہیں دیکھا، نہ یہ خیال کیا کہ جو ہے میں اس طریقے سے زیادہ مال حاصل کروں۔ اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ وہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر چکے تھے، ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکے تھے، اہلیت و تجربات رکھتے تھے، مالی طور پر بھی آسودہ تھے، شہرت اور دولت کی ان کے پاس ریل پیل تھی، لیکن ایسے وقت میں بھی ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ جیسا جوان سال ڈاکٹر اپنے افداد و تباہ کے مطابق اس زیب و زینت کو جو ہے دور چھوڑ دیتا ہے اور مریض کے اللہ کے فضل سے شفا کے بعد حاصل ہونے والی خوشی کے پھول کو اپنے دل میں بسانے پر اکتفا کرنے اور قناعت کے گلدستے سے بے نیازی کے گل چنتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ زوال پذیر ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ دراصل وہ ہے جو پائیدار رہنے والا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی نرم دل اور مہربان تھی اور پیشہ طبابت ہی ان کی طبیعت کے موافق تھا، بلکہ طبابت اور ان کی نرم طبیعت میں ایسی گہری مناسبت تھی جیسے دو جگری دوست کے درمیان ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ اور نرم دلی ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ اقوال میں سے ہے کہ طبابت کا مشغلہ دعوت کی ایک قسم ہے اور رفاہی کا ایک کام ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنا جو کام تھا، آپ کی جو شہرت تھی، اس کو دین کا کام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ نے مشغلہ طبابت کے ذریعے سے اپنی فطرت اور دینی خواہش کی تکمیل کی، دوسروں کی مدد کی، دکھ دردوں کی مدد کی، زخمیوں کی مدد کی، اور جتنا ہو سکا اپنے سے اتنی زیادہ وہ مدد کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں کینیڈا میں معالج کی حیثیت سے مقیم تھا، اور یہ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں وہاں مسجد کا کوئی امام نہیں تھا اور نہ کوئی مستقل داعی وہاں پر موجود تھا۔ اسی دور میں ایک دن وہاں پر ایک مقامی شخص سخت بیمار ہوتا ہے اور وہ موت سے بہت زیادہ خائف ہو جاتا ہے۔ وہ ہاسپٹل سے درخواست کرتا ہے کہ کسی مسلمان عالم کو میرے پاس بلایا جائے۔ انتظامیہ کو بڑی دقت پیش آتی ہے کیونکہ وہاں پر اسلامک سینٹر تو موجود تھا لیکن کوئی امام وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو جب معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر عبدالرحمن سمیت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ معلم کا بھی کام کرتے ہیں، تو آپ ان سے ملے، بہت ممکن ہے کہ آپ جو ہے ان کی
मदद कर सके। लोग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाइए और उनकी मदद करिए। वो दरअसल एक पादरी शख्स था। उस पादरी से बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह जो है जाकर मुलाकात किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे, और उसके बाद फिर उसमें जो है ईसाइयत के मसाइल जो है दरियाफ्त करने लगते। तो वो जो शख्स था जो कि ईसाई पादरी था, वो आप रहमतुल्लाह अलैह से जो है, चूंकि आपके पास इतना सारा इल्म था, ईसाइयत के मसाइल जो है वो उनके पास दरियाफ्त करने लग जाता है। एक मरतबा वो उनसे कहता है कि अकीदे तस्लीस मेरे लिए नाकाबिल फहम है। इस तरह एक बार मैंने उससे पूछा कि तीन खुदा और एक खुदा, तीन में एक, क्या हकीकत है, और बाप का बेटे से रूह कदस से क्या रिश्ता है? फिर आप उनको जो है सब एक खुदा कैसे मानते हैं, फिर तीन खुदाओं में कैसे तकसीम करते हैं? इन सवालों के जवाब में जहां तक हाफिजा काम करता है, उसने कहा कि जैसे ही उसे मान लीजिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं पादरी होते हुए भी इसे आज तक समझ नहीं सका। उस वक्त उन्हें अंदाजा होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर तीन में से एक खुदा है और बाप है और बेटा है और रूह अक़दस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जब एक पादरी ही समझ नहीं पा रहा है, तो फिर एक आम आदमी के लिए इन तमाम बातों को समझना जो है वो बेइंतहा मुश्किल है। तो ऐसे वक्त में भी हम देखते हैं कि डॉक्टर बनकर भी वहाँ पर भी जो है वो जब पादरी से मिलते हैं तो दीन की मालूमात जो है उनसे लेते हैं, और दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए जिस तरीके से जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जो है जब उस नमरूद बादशाह के पास जाते हैं तो किस तरीके से जो है उस एक्स को, जो हथौड़ा होता है, वो उस बड़े पर रखा जाता है और कहते हैं कि देखो इसने जो है तमाम छोटे बुतों को मारा है। ठीक उसी तरीके से अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जो है काम लेते हैं, और जो सवाल उन्हें पूछना था वो जानते थे कि उसका जवाब उस पादरी के पास मौजूद नहीं होगा। ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिससे उनका दिल जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह ने आला तालीम हासिल की, माहिर डॉक्टर भी बने और खुलूस नीयत के साथ खिदमत जो है वो करने लगे। एक अच्छे मौलिद की हैसियत से वो मशहूर भी हो गए। लेकिन जब नेक नियति और शबाना रोज की मेहनत को उन्होंने देखा, तो उस तरह तिब्बी दुनिया में शोहरत जो है उन्हें बहुत सारी मिली। अल्लाह ताला ने कई सारी उन्हें शोहरत दी। लेकिन एक दिन अचानक ये होता है कि आप पेशे तवाबत को अलविदा कहते हैं, जबकि आपके पास डिग्रियों की भरमार थी, तजुर्बात और खिदमात का सरमाया आपके पास था, आपको करोड़ों और लाखों में आप जो है खेल सकते थे, लेकिन आप उस शोहरत को पीछे डाल देते हैं जो मरीजों के साथ इंसानी हमदर्दी और बर्ताव की वजह से उन्हें हासिल हुई थी। उनका ये इकदाम लोगों के लिए सनसनीखेज हो जाता है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह पेशे तवाबत को कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी मैदान में तालिब इल्मी और तवाबत में गुजार दिया है, और 1.5 साल जो है माल भी उन्होंने लगाया है। अचानक जिंदगी के अनगिनत बहार से किनारा कश क्यों हो गए हैं? इस कहानी का आगाज कुछ इस तरीके से होता है कि एक मरतबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सबा हॉस्पिटल कुवैत में डॉक्टर की हैसियत से खिदमत खल्क में मसरूफ थे। वहां पर वो देखते हैं कि एक औरत होती है, एक खातून होती है। जब उसे मालूम होता है कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह पर जो है भरोसा किया जा सकता है, तो वो अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह को जो है बुलाती है और उनके पास जो है चंद माल को जो है उनके पास दे देती है और कहती है कि ये जो है कुछ रकम है जो मेरे पास मौजूद है, और फिर कहती है कि ये आप अपने दोस्तों के मशवरों के जरिए से जैसा जहां पर चाहें आप इस प्रोजेक्ट में लिए उसका इस्तेमाल कर लेनी। वो जानती थी कि जो है वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। वो सारे का सारा माल उन्हें दे देती है और कहती है कि ये लीजिए और आप इसे जो है अल्लाह ताला के रास्ते में जहां मुनासिब चाहें जो है आप उसे अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कर दें। उस वक्त जो है अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर आप जो है क्या करेंगे उस माल का, लेकिन वो माल को जो है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर देते हैं। ऐसे वक्त में उनके जहन में ये सवाल उजागर होता है कि जब ये औरत जो है ये काम कर सकती है, तो फिर मैं अपना जो माल कमा रहा हूँ, जो सारी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ, वही मेहनत अगर मैं कोई ऐसे रास्ते में करूँ जो अल्लाह ताला की मदद के लिए हो, तो वो तो मेरे लिए और फायदेमंद होगा। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह अपनी इल्मी और अमली जिंदगी के जरिए से इतना बड़ा सबक हमें सिखाते हैं कि आला मुकामात की इंतहा को पहुंचना शानदार निशाना है, जिसके लिए वो कोशा रहते थे और मेहनत भी किया करते थे। लेकिन आपका जो असल मकसद था वो ये था कि आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहते थे, और अल्लाह ताला को खुश करना जो है आपका असल मकसूद रहा। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैत रहमतुल्लाह अलैह ने मेडिकल सफ़ेद जो आप मेडिकल मुकम्मल करने के बाद तिब का जब पेशा छोड़ दिया, लेकिन बदनसीब बराज़िल की आबादी के लाखों लाख भूखों, प्यासों, ज़रूरतमंदों और वहाँ के ज़ख्मियों और बीमारों का जो है वो मुआलिज बने। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरे तरीके से जो तिब्बी तालीम हासिल की थी वो छोड़ नहीं दी, बल्कि उसका इस्तेमाल उन्होंने जो है गरीब, ज़रूरतमंदों और मोहताजों का इस्तेमाल करने के लिए, की मदद करने के लिए जो है अपने उस सारा जो इल्म उनके पास मौजूद था, उस इल्म का उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि एक मरतबा शेख सुमैत रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर इस्तक़बालिया में तशरीफ़ फरमाते हैं। उनका मिजाज उस वक्त जो है ऐसा था कि कोई लोगों के सामने उनकी तारीफ़ जो है वो नहीं किया करते। वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि लोगों के सामने उनकी तारीफ़ की जाए। ऐसे वक्त में एक साहब खैर जो है वो आपके पास आकर बैठ जाते हैं, आपके पहलू में बैठ जाते हैं और शेख सुमैत रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो एक अतिया लेकर आते हैं, तोहफ़ा लेकर आते हैं जो उन्हें दे देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। एक मुलाजिम देखता है कि अचानक से शेख सुमैत
सुमैद रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ से गायब हो गए हैं। वो पीछे पीछे उनकी तलाश में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बैतुल खुला की सफाई में लगे हुए हैं। मुलाजिम उनसे कहते हैं कि हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं। अब्दुल सुमैद जो उस वक्त जो है डॉक्टर अब्दुल सुमैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जवाब में कि क्या अभी आपने सुना नहीं कि फलां शख्स क्या कह रहा था, वो मेरी तारीफ कर रहा था और मेरी खूबियां बयान कर रहा था। तो मैंने सोचा कि नफ्स को बता दूं कि वो इस कलाम से धोखा न खाए। सुभान अल्लाह, वो अपने हाथ से काम करना चाहते और कहते कि मैंने नफ्स को सुधारने की कोशिश की तो खशियत इलाही के अलावा कोई चीज़ जो है कारगर नहीं थी। हकीकी मोमिन की शान यही होती है कि वो किब्र से बिल्कुल पाक होता है। नफ्स के सामने जब किब्रियाई आती है तो शान इलाही से जो है वो बिल्कुल सिपुकदोश हो जाता है उस किब्र से और नफ्स को खूब सुधारने की हत्तल इम्कान कोशिश करता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 में, वल्लज़ीना युअतूना मा आतू व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि वो ईमान व अरफा और अमल सालेह के बावजूद लर्जा व तर्जा रहते हैं और आफत नागहानी व गिरफ्त से डरते हैं। जैसा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन नेकी करके भी डरता है और काफिर बुराई के बावजूद बेखौफ रहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की ये बेहतरीन मिसाल उनकी ज़िंदगी में मुझे और आपको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आगे चलकर हम आपकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह की नुमाया खुसूसियत ये थी कि उनके पीछे कोई न पड़ता और न दीगर मज़ाहिब उनके दर पे आज़ार होते और न आलमी तंजीमों की सरगर्मियाँ उन्हें परेशान करती। बस उनकी एक ही धुन होती कि इस्लाम का सही पैगाम मैं किस तरीके से लोगों तक पहुँचाऊँ। कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक के असहाब खैर ने जो रफ़ाही दावती प्रोजेक्ट के लिए रकमें उन्हें अता की थी, जो अमानतें उनकी सुपर्द की थी, उन अमानतों का किस तरीके से सही इंतजाम किया जाए, यही सोच में वो दिन रात रहा करते थे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह जिस गाँव और जिस इलाके में दावती खिदमत अंजाम देते, उनकी कोशिशें ये होती कि तमाम बाशिंदों से वो राब्ता हासिल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन तक जो है दीन का पैगाम पहुँचा सके। सारी ज़िंदगी वो यही काम करते रहे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम करते रहे। आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी की एक बेहतरीन मिसाल जो हमें नज़र आती है वो ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को जो है जब जेल में किसी वजह से जो है उन्हें जेल में जब डाल दिया जाता है तो जेल में जाने के बावजूद हम देखते हैं कि वो पीछे नहीं हटते, बल्कि जो है उनके अंदर जो है वो इस्तकामत मौजूद होती है और इस्तकामत के साथ वो दीन इस्लाम पर खड़े होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अब मैं ज़रूरतमंदों की मदद क्यों करूँगा, अब तो मेरे लिए मुश्किलात खड़े हो गए हैं, अब तो मेरे लिए जो है अल्लाह के दीन का काम करना मुश्किल हो गया है, मैं दावत दीन का काम कैसे करूँगा, वो ये नहीं सोचते, बल्कि जेल से बाहर आने के बावजूद भी जो है फ़ौरन उसी काम पर लग जाते हैं और अल्लाह का दीन अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करने के लिए जो है वो कोशा कोशा रहने लग जाते हैं और यही काम पे वो जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह का जो दिल जो है हमेशा उस वक्त बेचैन होता जब वो देखते कि जो मुस्लिम नस्ल है वो इस्लाम को खैराबाद कह रही है या मुर्तद होकर बुत परस्ती या ईसाइयत के जंगल में फंस गई है या बराए नाम मुसलमान रह गई है या हद से हद ये कि वो इस्लामी तालीमात से बिल्कुल नावाकिफ है। आज अगर मैं और आप देखें तो मेरे और आपकी ज़िंदगी का यही हाल है। इस्लाम के दीन की कौन सी तालीमात मुझे और आपको मालूम है, अल्लाह के रसूल की सीरत कौन सी मुझे और आपको मालूम है, साहबा कराम की ज़िंदगी की सीरत कौन सी मुझे और आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान सुमैद रहमतुल्लाह अलैह जब देखते कि मुसलमानों का यह हाल है तो उनका दिल रो पड़ता। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैद फरमाते हैं कि जब कोई दाई अफ्रीका की दूर दराज इलाके का दावती सफर में करता तो उनके सामने ऐसी बातें आती जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ऐसे ऐसे बुत परस्त कबाइल का वजूद जिनके बाप दादा मुसलमान थे, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बाद उलमा जो है वहां से खत्म हो गए और मुसलमान जो है वो दुनिया से कट जाने की वजह से इस्लाम से वो दूर हो गए और तोहमात और बुत परस्ती के जो है जंगल में जो है वो फंस गए थे। ऐसे लोगों को देखते तो उनका दिल रो पड़ता और जो है वो उसको सही करने की कोशिश करते। उनका मकसद ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिन जिन लोगों से मिलते उनसे इस्लाम की तालीमात को पहुंचाने की कोशिश करते। एक मरतबा का जो है किस्सा इस तरीके से वो बयान करते हैं कि मगरबी मडागास्कर के इलाके में एक अरब से मिलने के लिए जो है उन्हें एक मौका होता है। उसने 15 साल कबल एक ईसाई खातून से शादी की थी, लेकिन कमज़ोर ईमानी क़ुव्वत होने के बावजूद और दीन से नावाकिफियत होने के बावजूद की बिना पर जो है उसने अपनी बीवी को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बताया था और न इस्लाम लाने की उसने कोई दावत दी थी। चूंकि वह अहले किताब है तो उसने शादी कर ली और उसके बाद वहां पर जो उसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे। जब हमारे कारवां के दाई ने उनके घर जाकर उनकी बीवी से मिले और पूछा कि आप अभी तक ईसाइयत पर कैसे जमी हुई हैं जबकि आपने मुस्लिम शौहर का इंतखाब किया है, उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं, तो उसने नदामत भरे लहजे में जवाब दिया कि मैं तो अभी तक यही जानती थी कि इस्लाम तो सिर्फ अरबों का मजहब है और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त और मेरा ये ख्याल यकीन में उस वक्त बदल गया जब मेरे शौहर ने मेरे सामने इस्लाम के बारे में कभी कोई तस्करा नहीं किया। फिर तो शौहर के सामने ही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
کیا فوراً پڑھایا گیا اور اسلام جو ہے وہ فوراً لے کر آئی. کلمہ پڑھانے والوں سے مطالبہ کرنے لگی کہ وہ اسے دین کی صحیح سچی تعلیمات سے واقف کرائیں, عبادت کے طریقے بتائیں, اور وہ عبادت کے طریقے سیکھنے لگتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے دعوت دین کو جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے اور اسلام کی ایک بہترین داعی بن جاتی ہے. گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اگر وہ رمق ہو, انسان کے دل میں اگر وہ خواہش ہو کہ وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہو, تو اللہ تعالیٰ راستہ بنانے والا ہے. وہ راستہ کسی بھی طریقے سے بنا لیتا ہے. انسان کی سوچ جہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی, اس سوچ تک پہنچنا وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اس سوچ تک پہنچ کر کیسے انسان اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ اسے آگے بڑھنا ہوگا. انسان کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جو کشش ہونی چاہیے, انسان کو اپنے دل کے اندر وہ جو تڑپ ہونی چاہیے انسان کے دل میں کہ میں اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنا چاہتا ہوں, یہ تڑپ اگر انسان کے اندر موجود ہو تب کہیں جا کر جو ہے انسان کا اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ دیتے ہیں تب کہیں جا کر جو ہے انسان اس دنیا میں دعوت دین کا کام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. آگے چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو ایسے بے شمار واقعات ہمیں نظر آئیں گے جہاں پر آپ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنایا. عزیز سامعین کرام, تصور کیجئے آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ کہ ہمیں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے. یہ ایک وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے لگا دی اور ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو دعوت دین کا کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار سکتا ہے. ہم اسی طریقے سے آگے ان کی زندگی بڑھتی جاتی ہے. آخری 2 سالوں میں ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ ہاسپٹل میں بار بار لگاتار جایا کرتے تھے. دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے بار بار ہاسپٹل میں مستقل داخل کرانے کی بات کہی گئی تھی. ان کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو گردہ ہے وہ متاثر ہونے لگ گیا تھا اور پھر جو ہے انہیں مختلف بیماریوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا تھا. ڈاکٹروں کے لیے ان کی صحت کے حد درجہ خرابی کی وجہ سے ڈائلسس جو ہے انہیں کرنا پڑا تھا, جس کی وجہ سے دل کا کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے اور پھر وہ کوما میں چلے جاتے ہیں. امیر کویت شیخ صباح احمد کے حکم پر بیرون ملک علاج کے لیے انہیں لے جایا جاتا ہے. جرمنی میں 8 مہینے رکھا جاتا ہے, لیکن وہاں سے لوٹنے کے بعد نہ وہ حرکت کرنے پر قادر ہوتے ہیں اور نہ دیکھنے کی قدرت ان کے اندر ہوتی ہے. عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والد مرحوم آخری دنوں میں یا اللہ یا کریم برابر کہا کرتے تھے اور بستر مرگ پر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے بالکل تھمتے نہیں تھے. اور یہ کیفیت کسی شدید درد یا سخت تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی, بلکہ افریقہ کے دور دراز علاقوں تک دعوت حق پہنچانے میں کوتاہی کے احساس سے تھی. سبحان اللہ, یہ جو احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا, یہ جو مرتے دم تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا کہ میں نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے, یہی احساس ہمیں عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. وہ فرماتے کہ اس دن جب افریقہ کے لوگ میری شکایت کریں گے کہ میں ان تک پیغام حق لے کر نہ پہنچ سکا تو مجھے حساب سے کون چھڑائے گا. اور انہیں جب بھی ہوش آتا تو افریقہ کے عزیز برادران کے بارے میں پوچھتے, وہاں کے پروجیکٹس کے سلسلے میں پوچھتے, اس کے بارے میں جو معلومات حاصل کیا کرتے تھے. اور جب انہیں مزدار سنایا جاتا کہ کینیا کی کی جو ایک جگہ ہے وہاں پر ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے, تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہ مسکرا کر جو ہے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ خواہش بھی پوری کر دی. 8 شوال مکرم 1434 ہجری بمطابق 15 اگست 2013 بروز جمعرات ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ تیار کیا جاتا ہے, بڑی دھوم دھام سے نکلتا ہے. کویت اور عالم اسلام نے امت اسلامیہ کی امانت اور سپورت ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کو طویل بیماریوں کی مشقت کے بعد رخصت کیا اور جسد خاکی قبرستان میں انہیں جو ہے وہاں پر دفنایا جاتا ہے. جنازے میں لوگوں کا سیلاب امڑ پڑتا ہے اور ممتاز شخصیات کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے. جنازے میں سر فہرست نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ محمد الخالد, وزیر نشریات شیخ سلمان الحمود اور اس طرح کے دیگر ذمہ داران بھی وہاں پر موجود تھے. اس طریقے سے ایک بہترین انسان اس دنیا سے, اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جاتا ہے. عزیز سامعین کرام, ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پڑھنے والے محسوس کریں گے کہ انہوں نے کس قدر نمایاں خدمات اور معیاری کام انجام دیے ہیں اور ان کا دائرہ کار پورا افریقہ بن گیا تھا. ان کا پیغام دعوت دین اور اس کی بہترین کارکردگی کے جو ہے ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا. لاکھوں مسلم اور غیر مسلم تاریخ گھرانوں کو روشن کر دینا آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا. انہوں نے ان گنت لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا, بھوکوں کو کھلایا, پیاسوں کو سیراب کیا, یتیموں کی کفالت کی, تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا, بیماروں کے علاج کا نظم کیا. رفاہی کاموں میں مسلمان اور غیر مسلم شرط نہیں لگائی, بلکہ ان کی خدمات چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, ہر کسی کی انسانیت کی طرح ان کی مدد کی. مزید برآں یہ کہ دعوتی مزاحی جاری رہیں, مسجدیں انہوں نے بنوائی, آبادی کی انہوں نے فکر کیا کرتے تھے, اسکول اور مدرسے
دروازے کھلوائے، دعوتی کارواں نکالے، قرآن کریم کی تباعت کرائی، روزے داروں کی افطاری کا انتظام کیا، داعیوں، خطیبوں، مقرروں، واعظوں کی کفالت کا فریضہ انجام دیا، اور اس کے علاوہ ان گنت خدمات اور کارنامے کے ذریعے سے انہوں نے اپنا نام روشن کیا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے اور خدمات اگر کسی انجانے دانشمند انسان کے سامنے پیش کیے جائیں اور اسے سوال کیا جائے کہ ان گراں قدر منصوبوں کو عملی جامع کس نے پہنایا ہوگا، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ تو حکومتوں کا کام ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، عام انسان سے پوچھا جائے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے تو وہ تو یہی کہے گا کہ یہ کام تو حکومتوں کا کام ہے، یہ کسی ایک فرد انسانی کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، انسان کا ذہن اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ان حقائق سے جو واقف ہوگا وہ شہادت دے گا کہ عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام انسان اور معمولی آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ غیر معمولی انسان تھے۔ وہ ایسی خوبیوں اور بلند اخلاق کے حامل تھے جن سے یکتا اور منفردانہ اور یگانہ منتخب افراد سے قدرت کی فیاضی سے نوازے جاتے ہیں۔ جو آپ سے ملاوا قائل ہو گیا، جو آپ سے ملا وہ آپ کا قائل ہو جایا کرتا تھا۔ سراپا صدق اور صفا تھے، خشیت الہی، تقوی، مہربانی، نرم خوئی، شفقت، رحمت، تواضع، ایثار، فدائیت، فدویت کے ساتھ لوگوں پر مہربان اور خلق خدا سے بے پناہ تعلق اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ بڑے دائی، ماہر ڈاکٹر، معالج، اچھے مثالی قابل تقلید انسان ہیں جن کی مثال ہمارے موجودہ دور میں نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان کو اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز سامعین کرام، اس پوری سیرت کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے لیے اس میں جو سبق پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا، لوگوں تک دعوت دین کا پیغام پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے اگر آج میں اور آپ بھی عزم کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی میں بھیجا تو فرمایا سورہ آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں اس دنیا میں کس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ الناس کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات کو پہچان لیں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد اسی انسانیت کے لیے بھیجا جانا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور بھلائی سے روکنا ہے، یہ بار بار رات کو سوتے ہوئے، دن کو اٹھنے کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ احساس بار بار اگر میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں، تب کہیں جا کر وہ احساس میرے اور آپ کے اندر رچ بس جائے گا اور میرے اور آپ کے اندر وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جب وہ تعلق پیدا ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی انسان کے اندر بندوں کے ساتھ تعلق کو پورا کرنا، حقوق العباد کو پورا کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے ہموار کرتا ہوا چلا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے چلتا ہوا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے انسان کی طرف آتے ہیں، انسان بالش پر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر جو ہے انسان کی طرف آتے ہیں۔ گویا کہ انسان کو صرف اپنا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین کرام، مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک قدم آگے بڑھائیے اور دیکھیے کہ کیسے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں اور کیسے غائبانہ انداز میں ہماری مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی سیرت کو صرف سن کر بھول جانے والوں میں ہمیں شمار نہ کرے، بلکہ ان لوگوں میں شمار کریں کہ جو ان کی سیرت کو سننے کے بعد ان کی سیرت اور ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں، اپنی گھریلو زندگی کو بھی بہتر بنائیں اور اپنی دینی زندگی کو، دین اور دنیا کو الگ نہ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر لے کر چلنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔